معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل اولیاءہ ائمۃ یہدون وہم مہتدون، وقال تعالی فی شأنہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، والصلاة والسلام على من انكشف عليه سر ما كان وما يكون، وبشر به الأنبياء وصدق به المرسلون، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وهم مفلحون، وعلى الغوث الأعظم وحزبه الذين تواصوا بالحق وبه يعملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے سے قبل ایک واقعہ تقریب ذہن کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جیلان کا شہر جو بغداد شریف کے قریب واقع ہے، وہاں ایک نوجوان رہتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھویا ہوا، دنیا اور ما فیہا سے بے خبر، سارے دنیا کے تعلقات اور ساری دنیا کی چیزوں سے دور ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول، اور یکسوئی کے لیے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کا دل لگے، عبادت و ریاضت میں، مجاہدہ میں کوئی خلل واقع نہ ہو، بستی سے دور، آبادی سے دور، دریا کے کنارے پر جا کر وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنے رب کے جلووں میں اس طرح کھو گیا کہ کئی دن اسی طریقے سے نکل گئے، نہ کچھ کھانے کا ہوش ہے نہ کچھ پینے کی خبر۔ اب کئی دن اسی طریقے سے بغیر کھائے پیے گزر گئے، لیکن نفس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آنے کے بعد وہ پھر پکارنے لگتا ہے،
تو نفس نے اندر سے بھوک بھوک اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان مراقبے میں تھا۔ جب اس نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ آس پاس کوئی انسان موجود نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں اور کھانے کا کوئی سامان نہیں۔ دریا کا پانی پی کر پیاس تو بجھا لی، لیکن بھوک مٹانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں تھی۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر نگاہ نیچے کی تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی پر ایک سیب تیرتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ نوجوان نے اس سیب کو اٹھایا، بھوک کی اتنی شدت تھی، سمجھا کہ یہ سیب شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ سیب کو اٹھا کر کھا لیا اور اپنی بھوک کی شدت کو مٹایا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اگلے لمحے میں اس نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے یہ سیب کھا تو لیا ہے اور میں نے یہ سیب اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن یہ سیب اگر کسی کی ملکیت ہوا تو اگر اس کا کوئی مالک ہے تو کیا میں نے اس مالک کی اجازت لی؟ اس کا ضمیر اندر سے آواز دینے لگا کہ تو نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کیسے کھا لیا؟ اب وہ ضمیر بار بار اسے جھنجھوڑ رہا ہے اور بار بار دل میں یہ خیال آ رہا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے اس نوجوان کو گویا کہ اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ حالانکہ صرف ایک سیب کھایا تھا، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چھوٹی سی بھی اگر ان سے کوئی چوک ہو جائے تو اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا، اس نوجوان نے سوچا کہ یہ سیب میں نے کھا لیا، اب اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا اور اس کے مالک کے پاس جا کر مجھ سے یہ جو جرم ہوا ہے اس کی مجھے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب جس طرف سے وہ سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آیا تھا، نوجوان اس سمت روانہ ہو گیا اور سفر کرتے کرتے دریا کے کنارے چلتا جا رہا ہے۔ ایک عرصے تک چلتا رہا، ایک وقت تک وہ چلتا رہا، آخر کار کیونکہ کئی دن سے پہلے ہی بھوکا پیاسا تھا اور صرف ایک ہی سیب کھانے کو ملا تھا، کمزوری کی وجہ سے اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا جاتا تھا۔ آخر کار چلتے چلتے اسے سامنے ایک سیب کا باغ نظر آیا اور اس میں ایک سیب کے درخت کی کچھ شاخیں دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ تو اس نوجوان کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب جو دریا کے پانی پر تیرتا ہوا آیا تھا وہ اسی باغ کا ہے۔ اب وہ نوجوان اس باغ کے اندر گیا، وہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ مزدوروں سے اس نوجوان نے پوچھا کہ باغ کا مالک کہاں ہے؟ تو مزدوروں میں سے ایک مزدور ایک کنارے کی طرف گیا مالک کو بلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد باغ کا مالک جو عمر رسیدہ تھا، جو بزرگ تھا، بوڑھا آدمی، وہ آیا اور آنے کے بعد نوجوان سے پوچھتا ہے کہ کیسے آنا ہوا؟ تو نوجوان جواب دیتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے جس کی معافی تلافی کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اب وہ کہنے لگا، بوڑھا آدمی باغ کا مالک، کہ تم سے کیا جرم ہو گیا؟ تو وہ جو نوجوان تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں دریا کے کنارے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، ایک سیب تمہارے باغ کا ٹوٹ کر گرا ہوگا اور وہ دریا کے پانی پر تیرتا ہوا میرے پاس آیا تو اس سیب کو میں نے تمہاری اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، یہی مجھ سے جرم ہو گیا اور اسی جرم کی معافی مانگنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب اس بوڑھے آدمی نے سر سے لے کر پاؤں تک اس نوجوان کو دیکھا، عجیب معاملہ ہے، ایک سیب کھا لیا، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے سیب، اور اس کی معافی مانگنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر آیا گیا۔ تو نوجوان اس نے پھر پوچھا اس بوڑھے آدمی نے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ دیکھیے میرے اعضاء صحیح و سلامت ہیں، میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا، مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا۔ اب اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو بازار میں چلتی ہے، بلکہ اس کی اب وہ قیمت ہوگی جو آپ فرمائیں گے۔ اب بوڑھے آدمی کو اور زیادہ تعجب، اس کے تعجب میں اور اس کی حیرانیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نوجوان نے پھر بوڑھے آدمی نے اس نوجوان کو پھر سے غور سے دیکھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس چھوٹے سے جرم کے لیے وہ کچھ بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک سیب کے لیے جو چاہے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو باغ کے مالک اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں تمہارے جرم کو معاف کر سکتا ہوں، میں تمہارے اس قرض سے تم کو سبکدوش کر سکتا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔
تم کو ان 2 شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا تو میں تمہارا قصور معاف کر دوں گا۔ نوجوان کو تعجب ہوا کہ ایک سیب کھایا کہ اور اس کی معافی کے لیے پہلے ہی سے 2 شرطیں رکھی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس کو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا تھا اور گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ نوجوان تیار ہو گیا۔ نوجوان کہتا ہے کہ بتائیں آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 1 مہینے تک میرے باغ کی نگہبانی کرنی پڑے گی، درختوں کو پودوں کو پانی دینا ہوگا اور اس کو سیراب کرنا ہوگا، یعنی میرے باغ کی تمہیں 1 مہینے تک خدمت کرنی ہوگی۔ نوجوان کو تعجب ہوا کہ ایک سیب کے بدلے میں اتنی زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑے گی، لیکن اس کو بوجھ اتارنا تھا، اس لیے وہ تیار ہو گیا۔ پوچھا دوسری شرط کیا ہے؟ تو بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ پہلے اس شرط کو مکمل کرو، بعد میں دوسری شرط بتائی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھا آدمی وہاں سے روانہ ہو گیا اور نوجوان اپنے کام میں مشغول ہو گیا، باغ کی خدمت کرنے لگا، درختوں کو اور پودوں کو پانی دینے لگا۔ 1 مہینہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ اب وہ باغ کا جو مالک بوڑھا آدمی تھا 1 مہینے کے بعد باغ میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نوجوان نے اپنا کام بڑے اچھی طریقے سے انجام دے دیا، حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پیشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور راتوں رات سجدہ کرنے کے آثار بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نوجوان دن میں باغ کی خدمت کیا کرتا تھا اور رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتا تھا، اس کے آثار بھی اس کی پیشانی سے ظاہر تھے۔ اب بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تم نے پہلی شرط تو مکمل کر دی، لیکن اب مجھے آپ کو میری دوسری شرط بھی پوری کرنی ہوگی۔ نوجوان نے بڑے تجسس کے ساتھ کہا کہ جلدی جلدی بتائیے، مجھے دوسری شرط بتائیے تاکہ اس کو بھی پورا کر کے میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں اور اپنے کیے کا پچھتاوا جو مجھے ہو رہا ہے اس سے میں سبکدوش ہو جاؤں، اور یہ میں اب مجھ سے جو قصور ہو گیا اس کا میں کفارہ ادا کر لوں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ نوجوان کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے، آپ مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا خاندان کیسا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا ذریعہ معاش کیا ہے، کمانے کا ذریعہ کیا، کچھ بھی آپ نہیں جانتے اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو، تمہیں شرط مکمل کرنی ہے کہ نہیں، تمہیں ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے، لیکن کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ کیا آپ کی بیٹی سے نکاح کیے بغیر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تو بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگرچہ تمہیں دنیاوی قانون کے اعتبار سے یہ شرطیں بڑی مشکل لگ رہی ہوں گی، بڑی کڑی شرطیں لگ رہی ہوں گی، لیکن ہماری پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ تمہیں میری 2 شرطوں کو پورا کرنا ہوگا، اور 2 شرطیں جب مکمل ہوگی تبھی تم اپنی یہ جو ہے یہ قصور جو تم سے ہو گیا، یہ جرم تم سے جو ہوا ہے اس سے سبکدوش ہو سکتے ہو۔ تو نوجوان اب دوسری شرط پوری کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ بوڑھا بھی بڑا خوش ہے، جو باغ کا مالک تھا وہ بھی بڑا خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے سن تو لو کہ میری بیٹی کے کیا معاملات ہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، تم میری بیٹی سے شادی کرنے والے ہو تو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ سنو، میری بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر بدصورت ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور وہ اپاہج بھی ہے، یعنی چلنے پھرنے سے عاجز ہے۔ اب نوجوان کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، یہ باغ کے جو مالک ہیں۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی بیٹی، اس کے اندر اتنے سارے عیوب ہیں، اسی وجہ سے وہ مجھ سے اس کا نکاح کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے۔ اب نوجوان بہرحال اس کو اپنی ذمہ داری سے اور اپنا بوجھ، اپنا قرض ادا کرنا تھا، اس لیے وہ ایسی لڑکی سے جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اندھی بھی ہے، وہ لولی لنگڑی بھی ہے اور بدصورت بھی ہے، ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے وہ نوجوان تیار ہو گیا۔ اب بوڑھے آدمی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اس نے بہت جلدی شادی کی تیاریاں کرنی شروع کر دی، کیونکہ اپنی بیٹی کا مستقبل اسے محفوظ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے اسے شوہر کے طور پر ایک تندرست و توانا نوجوان اور بڑا متقی پرہیزگار نوجوان مل گیا تھا، تو شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور ادھر وہ نوجوان بھی اس اعتبار سے بڑا خوش نظر آ رہا تھا کہ وہ بوجھ جو اس کے دل پر تھا اب وہ بوجھ اترنے والا تھا۔ اب دوسرے دن شادی کی تقریب منعقد ہوئی، نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، سارے جو رسومات تھی
وہ ادا ہو گئی۔ نوجوان رات کے وقت جب اپنے کمرے میں گیا تو ڈر کے مارے گھبرا کر فوراً دروازے سے باہر ہو گیا، اور باہر آنے کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی تو اپاہج ہے، وہ لڑکی تو اندھی ہے، وہ لڑکی تو بدصورت ہے۔ لیکن کمرے کے اندر جو لڑکی موجود تھی وہ بالکل مختلف تھی، اس کی آنکھیں بھی صحیح سلامت تھی، بالکل روشن، اس کی جو روشنی تھی وہ صحیح سلامت اور بڑی حسین و جمیل، بدصورت نہیں تھی، اور اس کے اعضاء بھی سلامت، اس کے ہاتھ بھی سلامت تھے، اس کے پاؤں بھی سلامت۔ باغ کے مالک کے پاس وہ نوجوان گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ یقیناً گھر والوں سے کوئی غلطی ہو گئی، جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا کمرے میں وہ لڑکی موجود نہیں ہے، اس کی جگہ پر کسی دوسری لڑکی کو بھیج دیا گیا ہے، یقیناً گھر والوں سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو باغ کا مالک جو بوڑھا آدمی تھا وہ جواب دیتا ہے کہ گھر والوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کمرے کے اندر جو لڑکی موجود ہے وہی تمہاری بیوی ہے، اور اسی سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ کہ جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازا کرتا ہے۔ اب نوجوان نے کہا کہ آپ نے تو اپنی لڑکی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپاہج ہے، وہ بدصورت ہے، اندھی ہے، آنکھوں کی روشنی اس کی جا چکی ہے، آپ نے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ تو وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اپنی بیٹی کے بارے میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ 100% سچ تھا، واقعے کے مطابق تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی پیدائشی طور پر بدصورت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی بھی دنیا داری کا غازہ اپنے چہرے پر نہیں ملا، اور جو لڑکی ایسی ہوتی ہے دنیا دار اسے بدصورت ہی سمجھا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اور اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے میری بیٹی کی پرورش شریعت کے مطابق اس طرح کی ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے معذور ہے، اپاہج ہے، تو اس وجہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی نے اپنے پاؤں کو کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھایا ہے۔ تو میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ بہرحال یہ نکاح مکمل ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص جو ایک سیب کھانے کے بعد اس کو بہت بڑا جرم سمجھ کر اپنا بوجھ اتارنے کے لیے باغ کے مالک کے پاس پہنچے تھے، وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باغ کے مالک جو بوڑھے بزرگ تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی، 13ویں پشت میں حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کے کچھ مریدین قافلے میں تجارت کی غرض سے کہیں جا رہے تھے، سمرقند کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اجازت لے کر روانہ ہوئے، جیلان سے باہر نکلے، ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا قافلہ آ گیا، اور ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر آ گیا اور پورے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ڈاکو تھے یہ قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ صومعی کے مریدین وہیں سے حضرت عبداللہ صومعی کو انہوں نے پکارا اور مدد طلب کی کہ اے ہمارے پیر و مرشد، یہاں ڈاکو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرمائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ظاہر ہو گئے اور ان ڈاکوؤں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہر عیب سے پاک ہے، جو بے نیاز ہے، تم ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ، ہماری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا کہ ڈاکوؤں کے جو گھوڑے تھے وہ ڈر گئے اور گھبرا کر بھاگنے لگے، بدک کر بھاگنے لگے۔ ڈاکوؤں نے گھوڑوں کو لاکھ روکنے کی کوشش کی لیکن گھوڑے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور گھوڑے ڈاکوؤں کو ساتھ میں لے کر جنگل میں روپوش ہو گئے۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کی مدد فرمائی۔ پھر یہ قافلہ تجارت کرنے کے بعد بڑا کامیاب سفر ان کا رہا۔ جب یہ واپس جیلان میں آئے تو جیلان میں آنے کے بعد انہوں نے ان ساتھیوں سے جو جیلان کے اندر ہی موجود تھے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ڈاکو آ گئے تھے اور اس طریقے سے ہم نے شیخ پیر و مرشد کو پکارا تو مدد کے لیے حاضر ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر ہماری مدد کی۔ تو وہاں پر جو موجود تھے خانقاہ کے اندر جو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین موجود تھے، انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم
شیخ تو ہر وقت یہیں پر خانقاہ کے اندر موجود تھے، یہاں سے کہیں بھی تشریف نہیں لے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں اپنی خانقاہ کے اندر بھی موجود تھے اور اسی وقت اپنے مریدین کی مدد کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دختر نیک اختر جن کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام الخیر کے نام سے مشہور، آپ کا لقب امت الجبار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور القاب دیکھیں محی الدین، غوث سمدانی، غوث الثقلین، دستگیر، پیران پیر، غوث اعظم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غوثیت یہ ولایت کا ایک درجہ ہے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، جو کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور بے کسوں اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم غوث پاک اور غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ کا خاندان دیکھیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحبزادے ہیں ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید ابو عبداللہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید یحییٰ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید محمد کے، وہ صاحبزادے ہیں سید داؤد کے، وہ صاحبزادے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید عبداللہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید موسیٰ جون کے، وہ صاحبزادے ہیں سید عبداللہ محض کے، وہ صاحبزادے ہیں امام حسن مصنع کے، اور وہ صاحبزادے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11 واسطوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر پہنچتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے جو خاندان چلتا ہے وہ والد کی طرف سے چلتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بنیادی طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد میں سے، امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین کریمین کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ تو کثیر تعداد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اتنے انبیاء کرام نہیں ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی ایسا عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، نبیوں کا سردار حضرت اسماعیل کو عطا کیا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں تو امت کے جو اولیاء کرام ہیں اور سادات اولیاء کرام عام طور پر اکثر و بیشتر امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں اتنے اولیاء کرام نہیں ہوئے، لیکن ایک ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن کی اولاد میں ایسا عطا فرمایا جو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد میں سے۔ تو یہ دیکھیں نسبتیں، ایسا عظیم خاندان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نانا جان بھی اللہ کے ولی، دادا جان بھی اللہ کے ولی، والد ماجد بھی اللہ کے ولی، والدہ ماجدہ بھی اللہ کی ولیہ، اور پھوپھیاں بھی اللہ کی ولیہ ہیں، آپ کی بیویاں بھی اللہ کی ولیہ، بلکہ آپ کے صاحبزادے بھی اللہ کے ولی تھے۔ ایسا عظیم خاندان۔ والد ماجد کا واقعہ آپ نے سنا، کیسے متقی و پرہیزگار،
ایک شیر کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اتنی ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب نکاح کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری پر ہوتی ہے. دیکھیں حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا متقی و پرہیزگار ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے ان کا انتخاب فرمایا صرف اور صرف ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر. دیکھیں یہ جو نکاح ہوا ہے یہ دینداری کی بنیاد پر ہوا, پاک دامنی کی بنیاد پر ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر ہوا. جو نکاح تقوی و پرہیزگاری اور دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوا کرتی ہے. یہ شان ہے ہمارے غوث پاک کی. یہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے خلیفہ وقت کے ملازمین کو دیکھا کہ سر پہ شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ کے ولی کو کب یہ برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سارے شراب کے جو مٹکے تھے وہ توڑ دیے, شراب کو بہا دیا. اب آپ کا روب و دبدبہ روحانیت کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جو خلیفہ وقت کے بادشاہ کے جو ملازمین تھے ان کے اندر کچھ بھی کہنے کی جرت نہ ہوئی, ویسے ہی خاموش واپس لوٹ گئے. لیکن خلیفہ کے پاس بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد پورا واقعہ بیان کر دیا کہ سید موسیٰ نے ہمارے مٹکوں کو توڑ دیا اور شراب کو بہا دیا, اور بادشاہ کو خوب برانگیختہ کیا, اس کو ابھارا. اب بادشاہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ سید موسیٰ کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد خلیفہ وقت کے اور بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہ جو خلیفہ وقت تھا وہ غیظ و غضب میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. جب سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کرنے والے, تم نے مٹکے کیوں توڑے, شراب کو کیوں بہایا. تو حضرت سید موسیٰ جواب دیتے ہیں میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے, میں نگراں ہوں, میں محاسبہ کرنے والا ہوں, میں حساب لینے والا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ غلط کام ہو رہا ہے اس وجہ سے میں نے اس غلط کام سے روک دیا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم کس کے حکم سے محتسب اور نگراں بنے ہو. تو حضرت سید موسیٰ جواب دیتے ہیں اسی کے حکم سے بنا ہوں جس کے حکم سے تو حکومت کر رہا ہے. یہ جملہ سن کر وہ شرمندہ ہو گیا, سر جھکا دیا. تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھایا اور عرض کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ بھی مٹکے توڑنے میں کوئی حکمت تھی, یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے علاوہ بھی کوئی راز تھا. تو سید موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ پر رحم کرتے ہوئے اور تجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. ان جملوں کا اتنا اثر ہوا, اتنا متاثر ہوا, وہ کہنے لگا کہ اب میں آپ کو اپنی طرف سے محتسب کے عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہوں, نگراں کا عہدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت سید موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مخلوق کی طرف سے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں تو پہلے ہی سے اپنے پروردگار کی جانب سے محتسب کے عہدے پر فائز ہوں. اسی وقت سے آپ کو جنگی دوست کہا جانے لگا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد, اور شان دیکھیں آپ کے خاندان کی, آپ کی بیویاں بھی ولایت کے درجے پر فائز. آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الجبار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ جب بھی کسی اندھیرے مکان کے اندر جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ اسی طریقے سے میری والدہ ماجدہ ایک مکان کے اندر گئی تو روشنی ہو گئی. اتفاق سے میرے والد ماجد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف لائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی اس روشنی پر پڑی وہ روشنی غائب ہو گئی. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ روشنی شیطان تھا جو تمہاری خدمت کیا کرتا تھا, اس لیے ہم نے اس کو ختم کر دیا اور اب ہم نے اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کر دیا. حضرت عبد الجبار ارشاد فرماتے کہ اس کے بعد میری والدہ ماجدہ جب بھی کسی اندھیرے مکان کے اندر جاتی تھی تو وہاں پہلے چراغ کی طرح روشنی ہوتی تھی, اب چاند کی طرح روشنی ہو جایا کرتی تھی. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج مطہرات, آپ کی صحبت کی برکت سے آپ کی بیویوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا. آپ کے والد ماجد نے
آپ کی ولادت کی رات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہونے والے تھے، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انبیاء کرام بھی موجود ہیں، امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام اور ائمہ اعظام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان بین الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والمرسلین۔ اے ابو صالح، اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو اللہ کا ولی ہے، جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی محبوب ہے، اور ان قریب اولیاء کرام اور اقطاب اعظام کے درمیان اس کی وہی شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین کے درمیان میری شان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سردار ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اور کیسی عظیم شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں دودھ پینے کے زمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی کہ روزہ رکھا کرتے تھے دودھ پینے کے زمانے میں بھی۔ بچپن سے ہی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا۔ بچہ جو ہوتا ہے نابالغ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کے احکام نابالغ پر نافذ نہیں ہوتے، لیکن اللہ والوں کی ادائیں الگ ہوا کرتی ہیں، ان کے انداز نرالے ہوا کرتے ہیں۔ بچپن ہی سے دیکھیے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بچپن میں جب بچے کو دودھ نہیں ملتا ہے، بھوک ستاتی ہے، تو وہ رونا چلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ غوث پاک مادر ذات اللہ کے ولی ہے، ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں، اور رمضان کے اندر دن میں بھوکا رہ کر یہ بات لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو شریعت کی پابندی ایسے کی جاتی ہے۔ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے درمیان بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بڑے طاقتور ہیں، تندرست ہیں، اور کسی طرح کی کوئی کمزوری اور کوئی ضعف موجود نہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سے تو نہیں بنتی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غوث پاک کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سے روزہ رکھنے کی نہیں بنتی۔ بچپن میں روزہ رکھنے کے لیے آپ کو نہیں کہا جا رہا، بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، اور غوث پاک کی طرح آپ کو شیر غارگی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرض ہوتا ہے تب تو روزہ رکھیں۔ غوث پاک کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کو دیکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ نے، علماء فرماتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غوث پاک رضی ایسے ہی جاگتے تھے؟ نہیں، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات سوتے نہیں تھے، بلکہ اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نمازوں کی پابندی کا معاملہ، یہ نفل نمازیں، تو فرائض کی پابندی کیسی کرتے ہوں گے؟ میں آپ کو یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے کہ 1000 رکعتیں آپ بھی پڑھیں، کم سے کم فرض نمازوں کی تو پابندی کریں، کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کی تو پابندی کریں۔ ہوتا کیا ہے، جمعہ کے اندر خوب پبلک ہوتی ہے، جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن عام نمازوں کے اندر 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے اور مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ تو کیا صرف ہم پر جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہم سنتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، تو کیا یہ اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دینے کے لیے سنتے ہیں؟ نہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام کی زندگی کیوں بیان کی جاتی، ان کی سیرت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اگر ہم بدعملی کا شکار ہیں، اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں،
تو ہم گناہوں سے باز آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں. اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. حال یہ ہو گیا کہ مسجد کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے. یہ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ. کتنے افسوس کی بات ہے, لاک ڈاؤن کا زمانہ یاد کریں جب کورونا وائرس کی بیماری یہ شروع میں پھیلی تھی اور سب دہشت میں آ گئے, سب گھبرا گئے تھے کہ ہمیں کہیں یہ کورونا وائرس اپنی جھپیٹ میں نہ لے لے, بڑے حیران و پریشان. لیکن حکومت کی طرف سے پابندیاں لگ گئی کہ صرف 5 لوگ ہی مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں, اب ہم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ چاہنے کے باوجود نہیں پڑھ سکتے تھے. لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ان ساری چیزوں کو لے کر, ٹرسٹیوں کے ساتھ جھگڑے ہو رہے, ہم کو موقع دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے, ہم آنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر, لیکن پابندی تھی حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. 5 مخصوص لوگ مقرر کر لیے گئے تھے, ان کے علاوہ کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اب ہر مسلمان چاہ رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے موقع مل جائے, مجھے مسجد میں حاضر ہونے کا موقع مل جائے, کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے. اور پھر جب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا گیا پھر تھوڑا آرام ہوا, وہی معاملات, پہلے جیسے حالات, کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہی روش ہماری پرانی. دیکھیں مصیبت آتی تو اللہ یاد آتا ہے اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو پھر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور جب مصیبت دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز ادا کرنا. اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, پورے طور پر تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. اگر پوری زندگی بھی ہم سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اپنے اعتبار سے کوشش تو کریں. ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے, 1000 رکعتیں کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کم سے کم غوث پاک کے نام پر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا تو شروع کر دیں. غوث پاک کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یقیناً بہت اچھا نعرہ ہے, نعرہ غلط نہیں ہے, لیکن غوث کا دامن نہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کوئی دامن ہے؟ یہاں کوئی کرتا ہے, کوئی کپڑا ہے یہاں پر؟ نہیں. تو دامن نہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ دامن نہ چھوڑنے اور دامن کو تھامنے, دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے, ان کی اداؤں کو اپنائیں گے, ان کے انداز کو اپنائیں گے. غوث پاک نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی, کبھی گناہ کے کام نہیں کیے, ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے. نمازیں کیسی پڑھتے تھے, عبادتیں کیسی کیا کرتے تھے, ابھی آپ نے سماعت کیا, دن میں روزے رکھا کرتے, پوری رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. 15 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید ختم کیا ہے. یہ غوث پاک کی عبادت اور تلاوت قرآن کا معاملہ. ہم غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, دنیاوی قانون کے اعتبار سے دیکھیں, دنیا کا کیا قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے, محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, محبوب کے طریقے کو اپناتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. ہم بھی تو غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ان کی اداؤں کو کیوں نہیں اپناتے, ان کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, ان کو خوش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً اگر ہم عبادتیں کرنے لگ جائیں, ہم نمازوں کے پابند بن جائیں, ہم گناہوں سے بچنے لگ جائیں, ہم نیکیاں کرنے لگ جائیں, جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. غوث پاک راضی ہو جائیں گے تو امام حسن راضی ہو جائیں گے, امام حسین راضی ہو جائیں گے, اور جب حضرات حسنین کریمین راضی ہو جائیں گے تو مولا کائنات راضی ہو جائیں گے, اور مولا کائنات راضی ہو جائیں گے تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے, اور جب رسول اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اور جب اللہ راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. تو یہ غوث پاک کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شان کے مالک, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. وہ سچ بولنے والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ڈاکوؤں کا قافلہ آیا تھا لیکن جھوٹ نہیں بولے, بتا دیا کہ میرے پاس دینار ہیں, 40 دینار ہیں, اور ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹے تم چھپا بھی سکتے تھے, صاحبزادے تم اگر چھپا لیتے تو تمہارے دینار محفوظ رہتے اور ڈاکہ زنی سے بچ جاتے, تم نے کیوں بتا دیا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کے عالم میں کیا جواب دیتے ہیں؟ گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹا سچ کا دامن کبھی مت چھوڑنا, کبھی جھوٹ مت بولنا,
یہ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی، میری ماں کی میں نافرمانی نہیں کرتا. تو جو سردار تھا وہ جواب دیتا ہے کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور ہم سالوں سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کے دست اقدس پر توبہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈاکوؤں کا سردار توبہ کر لی اس نے ڈاکہ زنی سے، اور اپنے چیلوں سے کہنے لگا اب تم اپنا کام جانو، میں نے تو توبہ کر لی، آج کے بعد میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا. تو اس کے چیلے کیا جواب دیتے ہیں کہ ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار. سب نے توبہ کر لی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا. دیکھیں سچ کی برکت. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا تو دینار بھی محفوظ رہے، اور آپ کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کی پوری فوج کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا. ڈاکو تھے اور اللہ کے نیک بندے بن گئے. تو آج ہم دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت جھوٹ نہ بولو نہیں تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جھوٹ جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور سچ جنت میں لے جانے والا کام. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اگر جھوٹ بول کر کمائیں گے تو بظاہر بڑی دولت آ جائے گی، دولت کی کثرت ہوگی، لیکن جھوٹ بول کر کمائی ہوئی دولت کے اندر برکت نہیں ہوتی. اور سچ بول کر کمائیں گے تو اگرچہ دولت کم ہوگی، مال کم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت کے اندر برکت عطا فرمایا کرتا ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ، کہ ایک لڑکا تھا جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا. تو بکریوں کو چراتے ہوئے ایک مرتبہ گاؤں کے قریب میں جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا تھا. اس کو مذاق سوجا، مستی سوجی تو چلانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا. اب وہ گاؤں کے جو لوگ تھے مدد کرنے کے لیے آ گئے، مدد کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پہ کوئی بھیڑیا نہیں تھا. گاؤں والوں کو دیکھ کر اس نے ہنسنا شروع کر دیا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا. گاؤں والے شرمندہ ہو کر واپس ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر اس کو مذاق سوجا، پھر اس نے چلانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا. اب کی مرتبہ پھر گاؤں والے اس کی مدد کے لیے آئے. پھر جب گاؤں والوں کو اس نے دیکھا تو پھر ہنسنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا. تیسری مرتبہ سچ مچ بھیڑیا آ گیا. تیسری مرتبہ سچ مچ بھیڑیا آ گیا. اب وہ خوب چلا رہا ہے، بھیڑیا بھیڑیا. گاؤں والے کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. ارے یہ تو ہمیشہ مذاق کرتا رہتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی بات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. گاؤں والے مدد کے لیے نہیں آئے اور بھیڑیا اس کی ساری بکریوں کو کھا گیا. کس وجہ سے ہوا؟ اس نے جھوٹ بولا تھا. اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. ہمارے آپ کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹ بولنا جن کی عادت ہو جاتی ہے اور جھوٹ بولنے میں اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ سچ بولے تب بھی ان کی بات کا لوگ یقین نہیں کرتے. یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی اچھی صفت، یہ خوفی نہیں ہے، یہ تو برائی ہے. سچ میں اگر مشہور ہونا ہے تو سچ بولنے میں مشہور ہو. یہ سچائی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، یہ سچائی جنت میں لے جانے والا کام ہے. تو ہمیشہ سچ کے دامن کو تھامے رکھیں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تشریف لائے. اب بغداد کے اندر تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، علم دین حاصل کر رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کیے جا رہے اور 40 دینار لے کر آئے تھے. ایک وقت آیا کہ وہ 40 دینار ختم ہو گئے. اب ظاہر سی بات، علم حاصل کر رہے ہیں، کمانے کے لیے جا نہیں سکتے تھے. اب علم ایک طرف علم حاصل کر رہے ہیں اور کھانے کا انتظام نہیں، پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے چیزیں، اور کئی دن کے فاقے ہو گئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جب بھوک کی شدت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے پر چلا جاتا تھا. بغداد کے اندر یہ دریائے دجلہ موجود ہے، وہاں پر جاتا تاکہ گھاس پھوس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر اپنی بھوک کی شدت کو کم کروں، اپنی بھوک کو کم کروں، اور یہ جو درخت کے پتے وہ کھا لوں. تو جب جاتے تھے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچتا دریائے دجلہ کے کنارے پر تو میں کیا دیکھتا کہ وہاں پر پہلے ہی سے مسکینوں کا اور درویشوں کا بہت بڑا مجمع موجود ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، اور وہ سب بھی وہی گھاس پھوس کھا رہے ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں اولیاء کرام کی زندگیاں، یہ کیسی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور جیسی تکلیف ہوتی ہے اللہ مرتبے بھی ویسے عطا فرماتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں گیا
تو وہاں پہلے ہی سے درویش وہ پتے کھا رہے تھے، گھاس پھوس کھا رہے تھے، مجھے موقع نہیں ملا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ بھوک کی شدت پہلے ہی سے تھی اور اس کی وجہ سے کمزوری کا عالم یہ تھا کہ بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، پاؤں لڑ کھڑا رہے تھے۔ اسی عالم میں قریب کی ایک مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر میں ایک کونے میں مسجد کے ایک گوشے کے اندر جا کر میں بیٹھ گیا۔ کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عجمی شخص آیا، مسجد کے اندر بیٹھا، اپنے تھیلے کے اندر سے اس نے بھونا ہوا گوشت نکالا اور روٹی نکالی اور گوشت کے ساتھ وہ روٹی کھانے لگا۔ مجھے بھوک کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ وہ جب نیوالا لے کر اپنے منہ کے قریب لے کر جاتا تھا تو میرا منہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا۔ غوث پاک کہتے ہیں اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے بھی کھانے کے لیے بلایا، لیکن خودداری دیکھیں، اتنی زیادہ شدت کی بھوک لگی ہے، اس کے باوجود انکار فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا اس عجمی شخص نے کہ آ جائیے کھانے کے لیے، غوث پاک کہتے ہیں کہ پھر میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب ہم دونوں مل کر کھانا کھا رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو عجمی شخص تھا آنے والا وہ کہنے لگا کہ میں جیلان سے آیا ہوں اور جیلان سے یہاں پر آیا اور مجھے ایک بوڑھی عورت نے بھیجا ہے، میرے پاس ایک طالب علم کی امانت ہے، جو طالب علم جیلان سے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کا نام عبد القادر ہے، کیا کسی ایسے طالب علم کو آپ جانتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہی نام عبد القادر ہے۔ اب وہ جو عجمی شخص جو آیا تھا گوشت اور روٹی لے کر وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا، اے صاحبزادے مجھے معاف فرما دیں، یہ جو گوشت ہے اور یہ جو روٹی ہے یہ میں نے آپ ہی کے روپے پیسوں سے خریدا، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے کچھ درہم بھیجے تھے اور تحت سالی کا زمانہ 3 دن تک میں نے آپ کو بغداد کے اندر ڈھونڈا، میرے پاس جو کچھ بھی ساز و سامان تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب بھوک کی شدت نے مجھے ستایا، میرے پاس دراہیم و دنانیر نہیں تھے، میرے پاس اشرفیہ نہیں تھی، صرف آپ کی وہ امانت کے طور پر جو آپ کی والدہ ماجدہ نے جو درہم مجھے دیے تھے وہی میرے پاس موجود تھے۔ آخرکار مجبور ہو کر انہی درہموں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے، تو اے سیدزادے یہ کھانا آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے درہموں سے خریدا گیا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں، مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا ہے، میرے قصور کو معاف فرما دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کو معاف فرما دیا اور اس کو رخصت کرتے ہوئے ان درہموں میں سے کچھ درہم اس کو بھی عطا فرما دیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علمی کا زمانہ کیسا گزرا ہے، کیسی محنت و مشقت کی ہے، اور جتنی محنت و مشقت ہوتی ہے اتنا ہی بلند مقام و مرتبہ بھی ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قحط سالی کے زمانے میں کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے، کئی دن تک کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بھوک نے بہت زیادہ ستایا تو میں بغداد کے محلے قطیہ شرقیہ کے اندر پہنچا اور وہاں میں نے سوچا کہ کہیں کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ میں ابھی راستے پر کھڑا تھا کہ ایک اجنبی شخص آیا اور میرے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا اور لفافہ دینے کے بعد کہتا ہے کہ کسی بھی دکان والے کے پاس جانا جو کھانا بیچتا ہے، روٹی اور کھانے کا سامان بیچتا ہے، جو باورچی ہو اس کے پاس جا کر یہ لفافہ دکھا دینا اور جو بھی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہو وہ مانگ لینا، تمہیں مل جائے گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ لفافہ میں نے لیا اور پھر میں نے اس اجنبی شخص کو پلٹ کر دیکھا تو وہ اجنبی شخص غائب ہو گیا اور اس کے بعد وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کی شدت تھی، وہ لفافہ لے کر میں ایک باورچی کی دکان پہ گیا اور میں نے اسے وہ لفافہ دیا اور میں نے کہا کہ مجھے کھانے کا کچھ سامان دے دو۔ اس نے پوچھا کہ صاحبزادے تمہیں کیا چاہیے، جو کہو وہ تمہیں دے دیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میدے کی روٹیاں دے دو، خمیری روٹیاں دے دو اور ایک قسم کا حلوہ دے دو۔ وہ باورچی جو تھا اس نے فوراً وہ روٹیاں بھی حاضر کر دی اور وہ حلوہ بھی حاضر کر دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس باورچی سے کہا کہ آپ نے لفافے کو کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور میری خواہش کو آپ نے پورا کر دیا، مجھے کھانا مہیا کر دیا، کم سے کم لفافے کو کھول کر تو دیکھ لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ باورچی جو دکاندار تھا وہ جواب دیتا ہے کہ اے صاحبزادے آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں، آپ کو کھانے کی ضرورت تھی، آپ کو کھانا مل گیا۔ پھر وہ جو باورچی دکاندار تھا وہ دوسرے گراہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بغداد کا ماحول تھا جو اولیاء کرام کا شہر، رجال الغیب مردان خدا بغداد کی گلیوں میں گھما کرتے تھے اور ایک دوسرے کی اللہ کے حکم سے اس طریقے سے مدد کیا کرتے تھے۔ وہ باورچی بھی ان کی اداؤں
معنوں سے واقف تھے کہ جب بھی کوئی ایسا لفافہ آتا تو اس کا مطلب کیا تھا وہ جانتے تھے کہ مدد کرنی ہے اور سوال نہیں کرنا، کچھ پوچھنا نہیں ہے، بس لفافہ دیکھ کر اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کا سامان دے دیا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹیاں لے کر اور وہ حلوہ لے کر اس مسجد میں پہنچے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر غوث پاک اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے۔ یہ محنت و مشقت کا معاملہ، مسجد کے اندر بیٹھے، سامنے کھانا رکھا، اب سوچ رہے ہیں کہ اس کھانے کو کھاؤں یا نہ کھاؤں، اسی پسو پیش میں تھے اور اسی فکر میں تھے، اسی بھی سوچ میں تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دوسرے لفافے پر پڑی جو مسجد کے دیوار کے سائے میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفافے کو اٹھایا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ دنیاوی خواہشات اور دنیا کی لذتوں سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غوث پاک کہتے ہیں اس لفافے کا پڑھنا تھا کہ وہ کھانا میں نے وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ یہ طالب علمی کا زمانہ، علم دین حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایک واقعہ خود بہجت الاسرار کے اندر ذکر کیا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں ایک ویران مقام پر موجود تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، اپنا سبق یاد کر رہا تھا، کتابیں پڑھ رہا تھا اور کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ طالب علمی کا زمانہ، کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آیا تھا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، عبد القادر کسی سے قرض کیوں نہیں لے لیتے تاکہ تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے اور تمہیں علم حاصل کرنے میں دشواری نہ ہو، تمہیں علم حاصل کرنے میں تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبی آواز کو جواب دیتے ہیں کہ میں بغداد میں اجنبی ہوں، یہاں کوئی مجھے پہچانتا نہیں، مجھے قرض کون دے گا؟ اور اگر میں قرض لے بھی لوں تو پھر میرے پاس کمانے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو غیبی آواز نے جواب دیا کہ اس مشکل کے وقت میں جس نے تمہیں پکارا ہے وہی تمہارے قرض کو بھی ادا فرمائے گا، قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ یہ غیبی آواز سنی تو اب آپ بستی کے اندر تشریف لائے اور ایک نان بائی کے یہاں گئے جو روٹیاں بناتا تھا۔ یہ مختلف قسم کے واقعات، اور نان بائی کو جانے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے 1.5 روٹی قرض کے طور پر دے دو اور روزانہ مجھے 1.5 روٹیاں قرض کے طور پر دیتے رہنا، اور جب میرے پاس اس کا جو ہے کہ ذریعہ آ جائے گا، جب آسانی ہوگی تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، جب میرے پاس روپے پیسے آ جائیں گے تو روٹیوں کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس نان بائی کی دکان پر جاتے، 1.5 روٹیاں لے کر آتے اور کھا لیتے، اپنی بھوک کی شدت مٹا دیا کرتے۔ ایک عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ ایک دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ کب تک میں یہ قرض کی روٹیاں لے کر کھاتا رہوں گا، قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ روٹیاں کب تک اور قرض کیسے ادا ہوگا؟ اس دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لینے کے لیے نہیں گئے تو وہ غیبی آواز دوبارہ ان کو سنائی دی، اور غیب کی آواز اور پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ عبد القادر آج تم روٹی لینے کیوں نہیں گئے؟ عبد القادر آج روٹی لینے کیوں نہیں گئے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ کب تک میں قرض کی روٹیاں کھاتا رہوں گا، یہ قرض کیسے ادا کروں گا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو غیبی آواز نے جواب دیا کہ جب قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم نے لی ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیسے جاؤں؟ تو غیبی آواز نے جواب دیا کہ قرض ادا کرنے کے لیے تو جانا ہی پڑے گا، قرض اب تک جو روٹیاں کھائی ہے ان کا قرض ادا کرنے کے لیے تو جانا ہی پڑے گا۔ غوث پاک عرض کرتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ تو غیبی آواز نے جواب دیا کہ فلاں ویران مکان پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں اتنا سامان مل جائے گا جن کے ذریعے سے تم اپنا قرض ادا کر سکو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائی ہوئی نشانی اور بتائی ہوئی علامت کے مطابق اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چمکتا ہوا سونے کا ٹکڑا موجود ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور جو روٹیوں کا قرض تھا اس سونے کے ٹکڑے سے وہ قرض ادا کر دیا۔ یہ دیکھیں اللہ والوں پر جب کوئی چیز قرض ہو جاتی ہے تو قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی
اور جب علم حاصل کیا تو کیسا مقام و مرتبہ مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ مفتی بن گئے اور اتنے بڑے عالم دین بن گئے کہ پھر دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. ایک وقت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. 70,000 لوگ آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت, اس زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں مائک نہیں ہوتا تھا جو آواز کو بلند کر کے پیش کیا کرتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 70,000 کا مجمع, آپ کی کرامت کہ جس طریقے سے پہلی صف میں بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا, آخری صف میں بیٹھنے والا بالکل اسی طرح آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا. یہ کرامت غوث پاک کی, یہ مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ علم دین حاصل کریں. اور ہمیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اب تو علم دین حاصل کرنے کے کتنے ذریعے موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, مفتیان اعظام موجود ہیں. ہمارے شہر کے اندر مختلف مدارس قائم کر دیے گئے اور بالغان کے لیے بھی مدرسے موجود ہیں جو اب جن کی عمر زیادہ ہو گئی. دیکھیے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 7 سال کے صحابی بھی آتے تھے, تو 30-35 سال کے صحابہ بھی آتے تھے, تو 70-65 سال کے صحابہ بھی حاضر ہوتے تھے. سب علم حاصل کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. تو علم حاصل کرنا ہے, دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. دین کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے, بنیادی معلومات بھی ہمیں حاصل نہیں. اور آج جو یہ طلاق کے معاملات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, بات بات پر چھوٹے چھوٹے جھگڑے میں طلاق دے دی جاتی ہے اور 3 طلاقیں ایک ساتھ میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے مسائل کو نہیں سیکھا, ہم نے طلاق کے مسائل کو نہیں سیکھا اور نہیں جانا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسائل ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے, جن کی ہمیشہ ضرورت پیش آتی ہے, ان مسائل کو ہم سیکھیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے, روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے, مالی کے نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, صاحب استطاعت ہیں تو حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کاروبار شروع کر رہے ہیں تو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. نکاح کی عمر ہو گئی, شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. یہ سارے مسائل سے ناواقفی کی وجہ سے اور 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں, اور سمجھتے کیا ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دی جائے گی وہاں تک طلاق ہوگی ہی نہیں. جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. 1 طلاق سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے, 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے, لیکن 3 مرتبہ فائرنگ کر دی جاتی ہے, گولیاں چلا دی جاتی ہے, پھر پچھتاوا ہوتا ہے, بچوں کا خیال آتا ہے, مستقبل کا خیال آتا ہے, بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے کیوں طلاق دے دی. پچھتاوا ہوتا ہے تو اب بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی راہ نکل جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, 3 طلاق کے بعد حلالے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, جبکہ 1 طلاق کے بعد آپشن رہتا ہے, دوسری طلاق کے بعد آپشن رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاق کیوں رکھی ہے؟ یہ ہمیں اختیار دیا ہے. بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, ناگزیر حالات ہوتے ہیں, بعض اوقات طلاق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو 1 طلاق سے کام چلایا جائے. 1 طلاق دیں گے تو آپ کے پاس وقت ہوگا, سوچنے کا بھی وقت ہوگا, غور و فکر کرنے کا بھی ٹائم ہوگا. ممکن ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو تو آپ کو رجوع کرنے کا بھی اختیار ہے. عدت باقی ہو تو آپ رجعت کر سکتے ہیں, اور عدت گزر گئی تو نیا نکاح کر سکتے ہیں. 1 طلاق کے بعد بھی یہ اختیار ہوتا ہے, 2 طلاق کے بعد بھی یہ اختیار ہوتا ہے, لیکن 3 طلاق کے بعد حلالے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہم 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, پھر حلالے کے معاملات ہوتے ہیں, کورٹ میں مسائل لے کر جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اپنے جو نجی مسائل ہیں, نکاح کے اور خاندانی جو مسائل ہیں, میراث کے مسائل, طلاق کے جو مسائل, بلکہ سارے جو مسائل ہیں, ہمیں کورٹ میں لے کر ہرگز نہیں جانا چاہیے. ہمارے علماء کرام موجود ہیں, مفتیان اعظام موجود ہیں, آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ان کی بارگاہ میں جائیں, طلاق کے مسائل ان سے حل کروائیں, میراث کے مسائل, وراثت کے مسائل ان کے پاس لے کر جائیں. کورٹ میں جاتے ہیں تو غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے, غیروں کو اسلام پر سوال اٹھانے کا موقع ملتا ہے. یہ جو 3 طلاق پر اعتراض کیے گئے, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ طلاق کا معاملہ
کورٹ میں گیا تھا اور حلالے پر پھر لوگوں نے اعتراض کیے، حلالے کا مذاق اڑایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر اس طریقے سے ہمارے اسلام کے احکام پر انگلیاں اٹھائے؟ یہ ہم ہی تو اس کا موقع دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں آپشن دیا تھا، ایک طلاق دے کر کام چلا لو، دو سے کام چلا لو، تین کیوں دیتے ہیں؟ تین کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، حلالے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ حلالہ جو ہے وہ سزا کے طور پر مقرر کیا گیا، اور سزا کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی، سزا ہمیشہ ناگوار ہوتی ہے۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ حلالہ سزا کے طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطی شوہر نے کی ہے تو سزا عورت کو کیوں دی جاتی ہے؟ سارے جواب ہمارے علماء کرام کے پاس موجود ہے۔ یہ سزا صرف عورت کے لیے نہیں ہوتی، یہ سزا شوہر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کسی کے نکاح میں کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی کسی کے نکاح کے اندر آ گئی، اس کی منکوح ہے، کیا اس کو یہ گوارا ہوگا کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہو جائے؟ ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حلالے میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ سزا اس کے لیے بھی ہے، یہ سزا عورت کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سزا کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتی، سزا ناگوار ہوا کرتی ہے۔ تو حلالے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ طلاق کے مسائل سیکھیں، دین کی ضروری معلومات حاصل کریں، نکاح کے مسائل سیکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی کے اندر بہت سے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، اور بعض اوقات تو صریح طلاق دے دیتے ہیں، تین طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی بیوی کو رکھے ہوئے۔ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو رکھنا جائز نہیں، ساتھ میں رہنا حرام ہے۔ اب تعلق قائم ہوگا تو وہ تعلق بھی حرام، اس کے بعد اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ اولاد بھی ولد الزنا ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ اسلام کے احکام ہیں اور ان کا علم حاصل کرنا ضروری۔ اب طلاق دیتے تھے غصے کے عالم میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس اکثر مسائل ایسے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت غصے میں طلاق دے دی، حضرت غصے میں بول دیا۔ اب مجھے بتائیے میرے بھائی، کیا کوئی خوشی سے اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر مسکراتے ہوئے بھی طلاق دیتا ہے؟ اکثر و بیشتر غصے میں ہی طلاق دی جاتی، اور غصے میں طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ غصے میں طلاق نہیں، بلکہ نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہم پر سیکھنا ضروری ہے، مدارس قائم ہیں وہاں پر حاصل ہو جائے۔ فرض علوم کورس چلتا ہے گوپی پورا مونا واڑ میٹھا بائی مسجد کے اندر، ہم پڑھانے کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں، ضروری مسائل سکھائے جا رہے ہیں، ضروری عقائد بھی سیکھنا ضروری ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے، اور جو آنے والا زمانہ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم تو کسی طریقے سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے غوث پاک کے صدقے میں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے قیامت تک، اور ہماری اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت نصیب فرمائے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے اسباب بھی تو مہیا کرنے پڑیں گے، اپنی اولاد کو دین سے قریب کریں۔ آج یہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے پورا دن گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر، اور ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ماں باپ موبائل بھی دلا دے رہے ہیں، ہزاروں ہزار کے 15 ہزار کے موبائل، چھوٹے چھوٹے 12-13 سال کے بچے موبائل لے کر۔ اب آپ سوچیں کہ وہ صرف گیم ہی کھیلیں گے؟ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے بھی معاملات دیکھیں، نوجوانوں کے کتنے گندے گندے معاملات، موبائل کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ موبائل سے اچھے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے برے سے برا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کا اچھا استعمال تو کم کرتے ہیں لیکن غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، ان کا مستقبل خراب ہو رہا، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے، ہم اپنے بچوں کو اسلام سے قریب کرتے۔ ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کریں، اور آج تو معاملات ایسے ہو گئے کہ بچے پیدا کرنے کے بعد بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے الفاظ برے لگیں گے لیکن دل جلتا ہے تو بولنا پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بچے پیدا کرنے کے بعد بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جانوروں کو اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جہاں جائیں چلے کھائیں پیئیں، اسی طرح اپنی اولاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پرورش کی کوئی فکر نہیں، علم سکھانے کی کوئی فکر نہیں، ان کو اخلاق سکھانے کی کوئی فکر نہیں ماں باپ کو، اور ساری ذمہ داری استاد پر تھوپ دی جاتی ہے۔ استاد جب جو ہے مدرسے کے اندر پڑھاتا ہے تو استاد کے پاس جا کر طرح طرح کی شکایتیں لے کر جاتے ہیں کہ آپ کیا سکھا رہے ہیں، بچہ سیکھتا نہیں ہے، بچہ سدھرتا نہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی تھی، اعتراض سب سے پہلا آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ نے کیا سکھایا۔ سب سے پہلا استاد باپ ہوتا ہے، اور سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی۔ بچہ ماں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ غوث پاک کا واقعہ سنا نہیں آپ نے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جب مدرسے کے اندر گئے، استاد نے پڑھا
پڑھایا, پڑھے بسم اللہ پڑھی, اعوذ پڑھی, بسم اللہ پڑھی, پھر کہا کہ آگے پڑھیے الف لام میم, پہلا پارہ پڑھ دیا, دوسرا پارہ, یہاں تک کہ 18 پارے زبانی سنا دیے غوث پاک. اب استاذ کو تعجب, یہ کیا معاملہ, پہلی مرتبہ مدرسے کے اندر آئے اور 1 سے لے کر 18 پارے دیکھ کر نہیں زبانی سنا رہے ہیں. استاذ کو تعجب ہوا, تعجب سے پوچھتے ہیں صاحبزادے یہ 18 پارے اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے یاد کر لیے؟ غوث پاک جواب دیتے ہیں میری والدہ ماجدہ کو 18 پارے یاد ہیں, میں جب پیٹ میں تھا روزانہ میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی, پیٹ میں وہ 18 پارے سن سن کر مجھے بھی یاد ہو گئے. دیکھیے ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا, اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو پیٹ سے باہر ہونے کے بعد کیوں اثر نہیں ہوگا؟ جبکہ ہمارے آپ کے معاملات, ہماری ماؤں بہنوں کے معاملات, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھی جا رہے ہیں, فحاشی کے معاملات, عریانیت اور ایسے گندے گندے سین اور مناظر ہوتے وہ سب دیکھے جا رہے ہیں, تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ہم خود نہیں سدھر رہے تو ہمارے بچے کہاں سے سدھریں گے؟ ضرورت ہے سدھرنے کی. بڑا پرفتن دور ہے, طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں. اپنے بھی ایمان کی فکر کیجئے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی فکر کیجئے. اولیاء کرام کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجئے, اسلام سے قریب کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بتائے ہوئے اور چلے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلاۃ والسلام.